بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت عثمانی کے متعلق اہم سوالات اور اہم معلومات کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم نے انتہائی اہم اور مختصر سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ چنانچہ پہلا سوال ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے کس کو بصرہ کا گورنر بنایا گیا؟ تو درست جواب ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگلا سوال ہے، کابل اور غزنی کو کس نے فتح کیا؟ تو درست جواب ہے عبد الرحمن بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کابل اور غزنی کے علاقے حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوئے۔ اگلا سوال ہے، کس خلیفہ راشد کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے؟ تو خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اگلا سوال ہے، غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 گھوڑے دیے اور اونٹ کتنے دیے تھے؟ تو درست جواب ہے 1000 اونٹ۔ اگلا سوال یہ ہے، خلیفہ بناتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ تو درست جواب ہے 70 سال۔ 70 سال کی عمر میں آپ خلیفہ بنائے گئے اور 12 سال آپ خلیفہ رہے، اس لحاظ سے آپ کی کل عمر 82 سال ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیکٹری کا کیا نام تھا؟ تو درست جواب ہے مروان بن حکم۔ فاتح قبرص کسے کہا جاتا ہے؟ فاتح قبرص امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، پہلے امیر البحر عبداللہ بن قیس تھے، دوسرے امیر البحر کون تھے؟ تو ان کا نام ہے سفیان بن عوف ازدی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور اہلیہ تھیں، وہ 2 ہجری کو فوت ہوئیں، جبکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کب فوت ہوئیں؟ تو درست جواب ہے 9 ہجری۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، وہ 8 ہجری کو فوت ہوئیں۔ حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے، وہ 8 ہجری کو پیدا ہوئے۔ حضرت ام کلثوم جو آپ کی صاحبزادی تھیں، سب سے چھوٹی تھیں، حضرت فاطمہ سے جب بڑی تھیں، یعنی تیسرے نمبر پہ تھیں، وہ 9 ہجری کو فوت ہوئیں۔ 6 رکنی کمیٹی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کون دستبردار ہوئے تھے؟ تو درست جواب ہے حضرت طلحہ۔ حضرت زبیر امیر معاویہ کے حق حضرت علی کے حق میں ہوئے تھے، جبکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے تھے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی بغاوت کا کس نے خاتمہ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت 25 ہجری میں یہ 2 شہر پھر سے باغی ہو گئے۔ تو سلیمان بن ربیعہ باہلی نے آرمینیا کو، جبکہ ولید بن عقبہ نے آذربائیجان کی بغاوت کو فروغ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رجعت کا عقیدہ کس نے گھڑ لیا تھا؟ تو رجعت کا عقیدہ گھڑ لیا تھا عبداللہ بن سبا نے۔ اس نے رجعت کا عقیدہ گھڑا جس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے وہ دوبارہ آئیں گے، اسی طرح اس نے لوگوں میں یہ بات مشہور کروا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، بلکہ وہ یہ کہتا تھا حضرت عیسیٰ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ یہ بات میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہی، جس طرح ہم کہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، تو وہ کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس لائیں گے۔ ہر رسول کا ایک وصی ہوتا ہے اور حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کا حق غصب کر رکھا ہے، تو اس قسم کے غلط عقائد عبداللہ بن سبا نے لوگوں میں پیدا کر دیے تھے۔ اگلا سوال ہے، کس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 مشورے دیے، 3 صورتیں ان کے سامنے رکھیں؟ نمبر 1، ہمارے پاس کافی قوت ہے، ہمیں اجازت دیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ مکہ چلے جائیں، یعنی عقبہ کے دروازے سے، پشت والے دروازے سے آپ خفیہ طور پہ مکہ چلے جائیں، حرم میں باغی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔
تیسرا مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ شام چلے جائیں، وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ شام کی فوج موجود ہے، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 3 مشورے دیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ کو، شہر مدینہ کو کسی حال میں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں۔ بہرحال آپ نے یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ 3 صورتیں پیش کرنے والے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں کس کے گھر کو خرید کر مہمان خانہ بنایا؟ تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حبار کے مکانات کو خرید کر ان کو سرکاری طور پہ مہمان خانہ بنوایا گیا۔ اگلا سوال ہے، عہد عثمانی میں اسلامی سلطنت کا کل رقبہ کتنا تھا؟ تو 44 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، جبکہ 44 لاکھ مربع میل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی سلطنت کا رقبہ تھا۔ اگلا سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ کے بازار میں نگران کون مقرر ہوئے تاکہ لوگوں کے ناپ تول کو اور دیگر چیزوں کو دیکھے پرکھے؟ تو ان کا نام تھا حارث بن حکم۔ لوگوں کی شکایت پر ان کو معزول کر دیا گیا۔ اگلا سوال ہے، محتسب کے عہدے پر کون تھے جن کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا؟ تو درست جواب ہے حضرت عمار بن یاسر۔ یہ محتسب کا عہدہ، احتساب کا عہدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا۔ اس عہدے کا مقصد احتساب کرنا تھا، خصوصاً ان عمراء کا اور گورنروں کا جن کو شہروں کی طرف، علاقوں کی طرف امیر اور گورنر بنا کے بھیجا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اس کے جو نگران تھے وہ حضرت عمار بن یاسر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا، اور معزولی کی وجہ بھی غیر معقول نہیں تھی بلکہ معقول وجہ تھی، کیونکہ ان کو تحقیق حال کے لیے جب بھیجا گیا تو سازشی لوگوں نے، خارجی لوگوں نے ان کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کر، یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملا لیا، جس کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا گیا۔ اگلا سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا نگران کسے مقرر کیا؟ تو درست جواب ہے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ زید بن حارثہ نہیں جو غزوہ موتا کے اندر شہید ہو چکے، بلکہ یہ اور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے نگران تھے حضرت عمر کے زمانہ میں۔ ان کو معزول کیا گیا، بلکہ معزول ظاہری طور پہ حقیقتاً یہ ضعیف العمر ہو چکے تھے، ان کو اس وجہ سے انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بیت المال کے جو نگران تھے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مالیات کی نگرانی جو تھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اگلا سوال ہے، اسلامی بحریہ کا قیام کس کے عہد میں ہوا؟ یہاں 3 باتیں ہیں، تینوں باتوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو جواب بھی آسان معلوم ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بحریہ کا قیام ہوا حضرت عثمان غنی کے عہد میں، یعنی اس وقت خلیفہ حضرت عثمان تھے۔ آپ نے سوال کی نوعیت کو سمجھنا ہے کہ بحری بیڑے کا امیر کون تھا، یہ علیحدہ سوال ہے۔ بحری بیڑا بنایا کس نے ہے، یہ علیحدہ سوال ہے۔ بحری بیڑا کس کے عہد میں بنایا گیا، یہ علیحدہ سوال ہے۔ اب اگر سوال ہو بحری بیڑا کس کے عہد میں بنایا گیا تو جواب ہے حضرت عثمان غنی، کیونکہ عہد ان کا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ اس کو بنایا کس نے ہے، تو اس کا درست جواب ہے حضرت امیر معاویہ۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اجازت لے رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے ان کو اجازت نہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ان کو کشتیاں تیار کرنے کی، بحری بیڑا بنانے کی اجازت مل گئی۔ چونکہ بحری بیڑا بنایا امیر معاویہ نے ہے، بحری بیڑا جب سفر پہ نکلا، اس سفر کے جو امیر تھے وہ حضرت عبداللہ بن قیس تھے۔ اب پہلے امیر البحر کا سوال آئے تو آپ نے عبداللہ بن قیس کہنا ہے۔ اگر سوال یہ ہو
کہ بیری بیڑا بنایا کس نے ہے، تو آپ نے امیر معاویہ کہنا ہے، اور اگر سوال یہ ہو کہ کس کے عہد میں بنایا گیا، تب آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے۔ اگلا سوال ہے کس شہر کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہروز نامی بند تعمیر کرایا؟ تو شہر مدینہ کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے، جو سیلاب خیبر کی جانب سے آیا کرتا تھا، آپ نے ایک بند بنایا جس کا نام تھا مہروز۔ اگلا سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات مروی ہیں، تو درست جواب 146، حضرت ابوبکر صدیق سے 142، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 539، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 586۔ دو خلفاء سے روایات مروی ہیں 500 کے اندر، اور دو خلفاء سے روایات مروی ہیں 150 کے اندر۔ اگلا سوال ہے سنۃ الرعاف سے کیا مراد ہے؟ رعاف سے مراد ہے نکسیر کا سال۔ یہ 24 ہجری کا سال ہے جب نکسیر کی وبا پھوٹ چکی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے اندر اس قدر مبتلا ہوئے کہ آپ نے وصیت تک لکھ دی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی زندگی لمبی کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ کس کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا؟ تو ان کی جگہ ولید بن عقبہ کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا۔ پہلے بیری لشکر میں کون سی خوش نصیب خاتون شامل تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہوئی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی۔ حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی ام حرام بنت ملحان ان کا نام تھا۔ یہ اس بیڑے میں شریک تھیں، بیڑے سے اتر کر یہ گھوڑے پر سوار ہوئیں اور گھوڑے سے گر کر فوت ہو گئیں، وہیں پہ شہید ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت پہلے سے دی ہوئی تھی۔ اگلا سوال یہ عبداللہ بن سرا کو جو مصر کے والی تھے معزول کر کے کس کو گورنر بنایا جائے؟ باغیوں کا جو مطالبہ تھا وہ عبداللہ بن سرا کو معزول کر کے کس کو گورنر بنانا چاہتے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے وہ محمد بن ابی بکر کو گورنر بنانا چاہتے تھے۔ اگلا سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ اس امت کا سب سے پہلا فتنہ ہے، جبکہ دجال اس امت کا سب سے آخری فتنہ ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ آج کا آخری سوال ہے والدہ کی حیات میں سب سے پہلے کون خلیفہ بنے؟ تو درست جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور والد کی حیات میں سب سے پہلے خلیفہ بننے والے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔